بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن خطاطی میں ابتدائی چیزوں میں سے سب سے اہم چیز وہ قلم دوات کا ہونا ہے۔ قلم دوات کی موجودگی سے خطاطی بہت آسان ہو جاتی ہے، اور قلم اور دوات کے صحیح چناؤ اور صحیح استعمال کے طریقہ کار کے حوالے سے آج کی یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے۔ قلم بنانے کا جو طریقہ ہے وہ انشاءاللہ مستقل ایک ویڈیو کی صورت میں آپ کو دکھا دیا جائے گا اور سمجھا دیا جائے گا، جبکہ آج کی اس ویڈیو میں جو دوات ہے اور اس میں سیاہی کا تناسب، روشنائی کا تناسب کس اعتبار سے ہے اور اس میں کیا کیا چیز ڈلتی ہے، اس کے حوالے سے آپ کو تفصیلی طور پر بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے تو آپ نے ایک خالی بوتل لینی ہے۔ وہ بوتل سائز کے اعتبار سے چوڑے منہ والی ہو، یعنی اس کا منہ چوڑا ہو، اس کا ڈھکن چوڑا ہو، اور لمبائی کے اعتبار سے وہ چھوٹی ہو۔ جتنی ہماری لمبی بوتل ہوتی ہے اتنی ہمیں سیاہی یا روشنائی زیادہ ڈالنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے سیاہی سوکھنے کی صورت میں اس کے ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اور قلم بار بار ڈپ کرنے سے قلم کی نوک کا کافی لمبا حصہ وہ سیاہی میں تر ہو کر بہت زیادہ گندا ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے قلم کی سیاہی کی بوتل کی چوڑائی وہ زیادہ اور لمبائی کم ہونی چاہیے۔ اگر لمبائی آپ کی 1 انچ سے کم ہے تو یہ ایک بہترین بوتل وہ قرار پاتی ہے۔ اب اس میں کیا کچھ استعمال کیا جاتا ہے، کیا کچھ ڈالا جاتا ہے، اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں خطاطی میں جو روایتی طریقہ ہے وہ اساتذہ دھاگا ڈالتے ہیں، اور اس دھاگے میں پھر پانی اور سیاہی کا تناسب ہوتا ہے۔ اب دھاگے کی جو تفصیلات ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ عام طور پر جو ترکی میں اور دیگر ممالک میں جہاں خطاطی زیادہ زور و شور سے کی جاتی ہے، وہاں پر یہ لیقا کے نام سے ایک ریشمی دھاگے کی طرح کا ایک دھاگا ہوتا ہے، وہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ بہت نرم اور نہایت موزوں ہے فن خطاطی کے لیے۔ اس کے علاوہ عام طور پر جو ایران میں دھاگا استعمال ہوتا ہے وہ تھوڑا موٹا دھاگا استعمال کرتے ہیں، سوتی ٹائپ کا یہ دھاگا ہوتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں پاکستان میں صحیح دھاگا دستیاب نہ ہونے کے باعث آپ یہ والا دھاگا استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ پولیسٹر ہے اور کاٹن بھی کہیں گے ہم اس کو عام طور پر۔ یہ ہارڈ ویئر کی شاپ سے یہ آپ کو مل جاتا ہے، اور یہ مکس کاٹن ہے، تو یہ اس طرح کے عام طور پر خاکی لفافے میں آپ کو پیک ملتا ہے، تو یہ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ان سب کی عدم موجودگی میں جو سب سے بہترین ہے وہ سوتی دھاگا ہے، جو عام طور پر ہم ریل استعمال کرتے ہیں، تو یہ وہ ریل، اس کا سوتی دھاگا جو گھر میں استعمال ہوتا ہے، یہ اس کے لیے نہایت موزوں ہے۔ اب اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اس کو دھاگے کو عام طور پر سیاہی کی جو بوتل ہے وہ آدھی اس سے بھر لیں، یعنی آدھا حصہ وہ اس میں دھاگا ہو۔ اب اس دھاگے کو ہم نے 30% پانی سے بھرنا ہے اور 70% ہماری سیاہی کا تناسب ہوگا۔ اب اس کو پانی سے تر کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک یہ کہ سوکھا دھاگا ڈال کر اس میں پانی ڈال دیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ اس کو ہم پانی سے اچھی طرح تر کر لیں اور بغیر نچوڑے ہم اس کو بوتل میں ڈال دیں۔ تو دونوں طریقے سے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم میں اس میں پانی شامل کروں گا، یہ میں نے اس میں پانی شامل کیا، آپ دیکھیں اس کی یہ اچھی طرح اس میں یہ تر ہو گیا ہے۔ اب میں اس میں 70% سیاہی وہ استعمال کروں گا۔ سیاہی کے لیے سب سے بہترین جو سیاہی ہے وہ یہ سومی ڈرائنگ انک ہے، جاپان کی بنی ہوئی ہے اور 250 کمپنی کی ہے۔ یہ آپ کو
آسانی سے مل جاتی ہے اور فن خطاطی میں مشق کے طور پر بہترین یہ بوتل ہے اور بہترین سیاہی ہے۔ 17 نمبر اس کا نمبر ہے۔ اس میں ایک پیلے ڈھکن والی 28 نمبر والی بھی آتی ہے، لیکن وہ اس سے تھوڑی گاڑھی ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ بالکل فائن ہوئی ہوئی سیاہی ہے جو کہ بہت موزوں ہے مشق کے لیے۔ اگر یہ آپ کے پاس دستیاب نہ ہو تو ایک ایرانی انک ہے، یہ اعتدال کے نام سے، یہ اعتدال، تو یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی بہت اچھی انک ہے۔ اگر یہ بھی آپ کو دستیاب نہ ہو تو اومیگا انک آپ استعمال کر سکتے ہیں، روٹرنگ انک آپ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی ڈرائنگ انک ہو وہ آپ خطاطی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ہم 70% وہ سیاہی شامل کریں گے۔ میں نے پانی 30% ڈالا تھا۔ اب دھاگے کو اچھی طرح یہ تر کر لیں اور اس کو پھر اساتذہ کے ہاں ایک روایتی ٹول ہے، ایک اس کا آلہ ہے جس کے ذریعے سے وہ سیاہی کو مکس کرتے ہیں۔ یہ وہ ٹول اور وہ آلہ ہے، یہ ایک جانور ایک جانور ہے، یہ اس کا کانٹا ہے جو عام طور پر دیگر جانور جب اس پر حملہ کرتے ہیں تو وہ اپنے ان کانٹوں کے ذریعے سے اپنا دفاع کرتا ہے، تو بہت نوکیلا اس کا کانٹا ہوتا ہے۔ اساتذہ اسے سیاہی کو مکس کرنے کے لیے روایتی طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ویسے تو آپ کسی بھی چیز سے آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک روایتی طریقہ ہے اور میں آپ کو وقتاً فوقتاً ویڈیوز کے اندر اس قسم کی چیزیں جو روایتی طور پر اساتذہ کے ہاں استعمال ہوتی ہیں وہ آپ کو میں دکھاتا رہوں گا۔ تو اس طرح سے یہ سیاہی کا تناسب ہے، 30% پانی اور 70% سیاہی، گویا کہ آپ کا دھاگا وہ بالکل تر ہو اور ڈوب رہا ہو انک کے اندر۔ اس کو بڑے احتیاط سے استعمال کرنا پڑتا ہے۔ کپڑوں کی حفاظت کیجیے گا کیونکہ ڈرائنگ انک ہوتی ہے اور یہ کپڑوں سے دھلتی نہیں ہے، اس کا داغ جاتا نہیں ہے، اس لیے اس کو سیدھی اور ہموار جگہ پر رکھ کر بہترین طریقے سے استعمال کریں۔ ٹریولنگ سے پرہیز کریں اور ٹریولنگ اس کے ساتھ اس وقت ہو سکتی ہے جب یہ لیک پروف اس کا ڈھکن ہو اور اس میں سیاہی کا تناسب بھی کم ہو، تاکہ وہ آپ کو سفر کرنے میں آسانی ہو اور کسی قسم کی گرنے کی وجہ سے پریشانی کا خدشہ نہ ہو۔ تو اس طور پر آپ اسے استعمال کریں گے۔ تو یہ آپ کی سیاہی بنانے کا طریقہ ہے، تو اس کو آپ غور سے سمجھ لیں اور اس کا امپلیمنٹ کریں۔ اچھے سے اچھا دھاگا، اچھے سے اچھی سیاہی، روشنائی اور اس قسم کی ہی بوتل جو آپ کو میں نے بتائی ہے وہ آپ اس کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کی خطاطی کے اندر بہت ہی نکھار پیدا ہوگا۔